حنفی کس کی دعوت دیتے ہیں؟ اگر تو کوئی کہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے ہیں تو پھر ہمارا ان سے اختلاف کیا؟ اور اگر یہ کہا جائے جو بات سچی ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت دیتے ہیں، اچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں قرآن مجید میں کہیں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام مقرر کیا ہے؟ ہمارے ہادی، ہمارے مرشد، ہمارے رہنما کے بارے میں تو آیا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو مجھ محمد کی پیروی کرو، اتباع کرو، اللہ تم سے خود بخود محبت کرنے لگ جائے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ کیا ایسی ہی کوئی آیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے؟ کوئی اگر بتا دے 1000 ریال انعام دیتا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہو کہ میرے نبی کے چلے جانے کے بعد تم نے جس کو امام اعظم قرار دینا ہے وہ نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کوئی آیت نہیں؟ ہمارے نبی کے بارے میں جس کی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اس کے بارے میں تو آیت موجود ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ ہمارے مرشد کے بارے میں، ہمارے آقا، ہمارے امام، اس کے بارے میں تو آیت موجود ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی کوئی شخص مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ تجھ کو اپنا حکم تسلیم نہیں کر لیتا اور تیرے فیصلے کو بغیر چون چرا کے مان نہیں لیتا، اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا۔ ہمارے امام، اس کے بارے میں تو قرآن کی یہ آیت موجود ہے، ما کان لمؤمن، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں، نہ مومن مرد کے لیے نہ مومنہ کے لیے، عورت کے لیے، کیا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارہ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے اس کے بارے میں کہے مجھ کو اختیار ملنا چاہیے۔ آپ ان کو امام اعظم بنا کر اللہ کے نبی کی اتباع چھوڑتے ہو، کیا یہ امام اعظم تھے؟ چلے نبی کے بعد اگر کسی کو بنانا تھا تو کیا یہی امام اعظم تھے؟ ابو بکر صدیق امام اعظم نہ تھے؟ کون تھے صدیق اکبر؟ اور ان کی امامت کے بارے میں کس نے حکم دیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک قبیلے کے درمیان جھگڑا تھا، فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، وہیں پر لیٹ ہو گئے، نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ بلال آئے اور آ کر کہنے لگے ابو بکر صدیق سے، ابو بکر آذان کہوں تم جماعت کروا دو گے؟ کہنے لگے اگر تم چاہتے ہو تو کروا دوں گا۔ آذان کہی، تکبیر کہی، ابو بکر مصلی پر چڑھ گئے، اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے یا پڑھاتے تھے پھر کسی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ یہ ہم ہیں کہ نماز ہاتھ بعد میں باندھتے ہیں، وسوسے پہلے آنے لگ جاتے ہیں، حساب و کتاب کرتے ہیں۔ لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو پرواہ نہ کی، لیکن جب کثرت سے لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارے، پلٹ کر دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑے، آپ سبوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں پہنچے، امام کے پیچھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ابو بکر نے پچھلی صف میں آنے کے لیے قدم بڑھائے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو اشارہ کیا، مصلی پر رہو اور نماز پڑھاتے رہو۔ یہ امام کون مقرر کر رہا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ امام اپنی زندگی میں وہ مقرر کر رہا ہے جس کی زبان سے حق نکلتا ہے، جو خود اپنے بارے میں کہتا ہے، اے عبداللہ لکھ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری زبان سے جو بات نکلے گی حق نکلے گی۔ کون مقرر کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ جھوٹ ہے کہ علی کی خلافت چھین لی گئی۔ کس نے چھینی؟ ابو بکر نے چھینی، عمر نے چھینی، عثمان نے چھینی۔ حق علی کا بنتا ہے۔ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃہ بلا فصل۔ آذان میں ان کلمات کا اظہار کر کے ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کیا جاتا ہے، عمر کی خلافت کا انکار کیا جاتا ہے، عثمان کی خلافت کا انکار کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہی وصی ہیں، یہی خلیفہ اول ہیں۔ اور خلیفہ اول کو مقرر کون کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ، جن کا کلمہ اگر تم بھی نہ پڑھو تو دار اسلام سے خارج۔ ہم نہیں پڑھتے ابو حنیفہ کا کلمہ، کوئی ہمیں کہہ سکتا ہے کہ تم دار اسلام سے خارج ہو؟ 4 مسلک بنائے ہیں نا۔ ظالم دیکھیے کتنا ظلم کرتے ہیں، کہتے ہیں 4 مسلک چاروں برحق۔ کس کا؟ امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام مالک کا، احمد ابن حنبل کا۔ 4 مسالک ہیں، چاروں برحق۔ محمد الرسول اللہ کا مسلک کہاں گیا؟ صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ وہ شروع سے تھا، اس وقت سے تھا جب جبریل اقرأ بسم ربک الذی خلق لے کر اترا تھا۔ یہ اس مسلک کی بنیاد تھی، یہ پہلی آیت تھی، اور اس کا اختتام احکام کے لحاظ سے اس آیت نے کر دیا۔ علی